सब कह रहे हैं जब भी सलाम पढ़ा जाए एक तो हल्का बंदा हो, सब दोस्त अपने हाथों को बांध के खड़े हों और एक कदम पीछे हो सलाम के अदब में एहतराम में, इसलिए सब वहाँ से इधर पीछे आ जाए, सब दोस्त इस पास हो जाए। सलाम इंतहाई अदब की बात है, जो सलाम में भी बेअदब है उसका कोई अदब नहीं, वो किसी पे फर्ज मान रह सके चाहे उससे ज़्यादा नशीन भी हो। सलाम में सब दोस्त ज़ौक़ से शौक़ से जैसे पढ़ते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में सलाम पढ़ा करें और अदब से खड़े। सब दोस्त ये उस मुबारक हज़रत सूफी मंजूर साहब रहमतुल्लाह की आखिरी नशिस्त पर अब ख़त्म हुई सलाम पे। अब दोस्तों में बहुत सारे दोस्तों में देख रहा हूँ जो कल गुस्ल में भी थे और आज आखिरी नशिस्तियों भी वो शामिल हैं, उन्होंने बेबहा फ्यूज़ बरक़ात हासिल किए। जो दोस्त चले गए ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती है, अगर बंदा 2-4 घंटे रह भी लेते बात नहीं, लेकिन प्रायोरिटीज़ है। मैं ये जो मेरे सिलसिले के खलीफा रज़ी साहब के नए खुलफा कराम हैं उनसे भी मैं बिलखसूस गुजारिश करता हूँ कि उर्स मुबारक की जो फ्यूज़ बरक़ात हैं
جو اشتہار پہ لکھے ہیں اس سے لے کے دعائے خیر تک ہیں. اگر کوئی درمیان میں جا رہا عذر پیش کر کے تو اپنی مرضی سے جا رہا ہے. پیر صاحب دل سے کسی کو چھٹی نہیں دیتے کبھی بھی. اس نے کہہ دیا میرا بچہ بیمار ہے, اس نے کہہ دیا میری نوکری ہے, فلاں ہے فلاں ہے. پیر صاحب نے درخواست نوکری کی دے دی تھی, چھٹی کی, وہ چھٹی کی, انہیں کہا نہیں کرتا, انہیں کہا ریزائن لے لیں. ایسا ہی واقعہ پھر میرے سامنے آیا. ہم نے بھی درخواست بھی دی, ریزائن بھی دیا, جو قبول ہے کر لیں. ان کو مجبوراً درخواست ہی قبول کرنی پڑی. یہ بندہ اگر ثابت ختم ہو جائے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. میں اپنے سب دوستوں سے گزارش کروں گا جو چلے گئے ان کو آپ کوئی پیغام دے سکیں تو سبحان اللہ. اگر یہاں تھوڑے بندے نہیں ہیں, حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں جب محفل چھوٹی ہو جاتی ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ کے نیک ولیوں کی روحیں آ جاتی ہیں, نیک فرشتے آ جاتے ہیں. ایسی بات نہیں کہ ہم یہ 50 60 70 80 بندے بیٹھے ہیں, لیکن اس میں بہت ساری اور مخلوق بھی شامل ہے کیونکہ اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے. تو اس لیے جو دوست اس مرکز کے ساتھ اٹیچ ہے, سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہے, پیر صاحب سے پیار کرتا ہے, اس کو اپنی دکان بند کرنی پڑے گی غسل والے دن. کوئی عذر نہیں ہے, باقی تو اپنی مرضی ہے, نہ ہے تو نہ ہے. پیر صاحب نے کوئی پیچھے تو نہیں لینے کے لیے جانا. فیوز و برکات اسی کو ملتے ہیں جو کسی کا حکم مانتا ہے. جب یہ کارڈ پرنٹ ہوتا ہے یہ میں پیر صاحب کے حکم سے ہی پرنٹ کراتا ہوں, 10 دفعہ آپ کو دکھاتا ہوں. پھر آپ کہیں گے اس میں یہ چینجنگ کرو, یہ چینجنگ کرو, یہ چینجنگ کو تبدیلی ہوتی ہے, اس کے بعد یہ فائنل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل مبارک سے لے کے اب اختتامی دعا تک پیر صاحب کے حکم سے ہی ساری باتیں چلی ہیں. تو جو اس کو نہیں اوبے کرتا ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے, بس اس کو اور تو کچھ ہم نہیں کہہ سکتے. دوسری بات ہے کسی محفل کو تھوڑا سا ڈیلے ہو جانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم جب گھر سے سوچ کے آگے کہ ہم عرس مبارک میں آئے ہیں, چاہے عرس 12 بجے ختم ہو چاہے ختم ہو, بیٹا ایک منٹ ٹھہر جائیں, آپ بیٹھیں, چاہے عرس 12 بجے ختم ہو چاہے عرس ختم ہو صبح 3 بجے, ہمیں اس وقت تک اس کے فیوز و برکات ملتے رہیں گے جب تک ہم ہمدن گوش اس عرس مبارک کی تقریب میں رہیں گے. یہ پیر صاحب کا پیغام ہے. آئندہ سے میں تمام پیر بھائیوں کو بھی التجا کروں گا. دیکھیں اتوار کو عرس مبارک اس لیے رکھا تھا کہ جتنے بھی ملازم پیشہ لوگ ہیں لاہور میں اور گجرانوالہ میں, مین مارکیٹیں اتوار کو بند ہوتی ہیں, جمعہ کو کھلتی ہیں. یہ پروگرام پیر صاحب نے بڑا سوچ سمجھ کے اتوار کا دن رکھا ہے. حالانکہ اس دفعہ تو بائی چانس ہی یہ اور 2 محرم آ گیا, یہ تو ہم 5 محرم کو بھی اتوار آتی, آج کے دن ہی عرس کرتے, سرکار کی یاد مناتے. تو یہ اسی سہولت کے لیے رکھا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی کا عذر ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے. اس پہ اب پیر صاحب نے تو آرڈر کیا تھا, جو آرڈر مانے گا اس کے میں اس کے دلیل کوئی نہیں دیتا ہوں, جو آرڈر مانے گا وہی پالے گا, نہیں مانے گا تو اس کی مرضی ہے. لیکن یہاں سے برکتیں برکتیں ہیں ہر دم. تو میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا, کسی کو سیریس مجبوری ہے, 2-3 دوست گئے ہیں جیسے خلیفہ صاحب لاہور والے, میرے پیر بھائی خلیفہ محمد حسین صاحب, ان کی بے بہا مجبوری تھی. اس پوری ہماری محفل میں اگر عمر رسیدہ کوئی بزرگ بیٹھے ہیں, خلیفہ محمد ارجن خان صاحب ہی ہیں. یہ ہمارے ساتھ غسل میں شامل ہوئے تھے, آج بھی تقریب تک اب تشریف رکھتے ہیں. حضرت صاحب کی نظر میں ہے, کیا فیوز و برکات نہیں ملیں گے؟ ایک بندہ اٹھا اپنا بیگ لیا, جناب 10-11 بجے چلا رہا, حضور گرمی بڑی ہے. یہ جتنے دوست بیٹھے ہیں ان کو گرمی نہیں لگتی؟ یہ سارے اپنے دل کی بات ہے. وہ ایک میرے پیر بھائی ہیں, انہوں نے بڑی کہا تھا کہ جی سرکار کو ہر چندی میں سرکار میں کار لفظ میں ہر چندی میں اس پہلے آیا کرا بعد چ جایا کرا. اب اس کے گھر میں اتنے مسائل ہیں, کار بھی مل گئی, سارا کچھ مل گیا, اس کے مسئلے حل نہیں ہونے کیونکہ وہ ٹڈو جڑانا پلیت ہے. دیر سے آیا, جلدی چھٹی لے کے چلا گیا. اب پیر صاحب اس کو کیا کہیں, جانا بھی چلے جاؤ تم. ہم نے نظام کو دیکھنا جو پیر صاحب کا حکم ہے. میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں جو دوست غسل مبارک پہ آئے ہیں اور اب تک تشریف رکھتے ہیں. انہوں نے فیوز برکات بھی سارے پہلے نے بھی دیے ہوں گے سب کچھ, لیکن حکم انہوں نے مانا جنہوں نے کارڈ کے مطابق یہاں پہ ڈیوٹی دی ہے. تو میں اپنے بھائیوں سے, پیر بھائیوں سے, بچوں سے, یہ خلیفہ صاحب کے نیک خلیفہ کرام آئے ہیں, ان سے التجا کرتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا ٹائم لے کے آیا کریں کم از کم کارڈ کے مطابق پہلی نشست سے لے کے آخری نشست تک یہاں رہا کریں. پیر صاحب کے زمانے میں, بڑے پیر صاحب کے زمانے میں 4 دن کا عرس ہوتا تھا. خلیفہ صاحب درویش 8 دن ٹھہرتے تھے اتنے. اب تو یہاں پہ پیر صاحب نے ایسی لہریں بہریں کر دی ہیں کہ بیمار ہے, ہم اس کو اے سی دے دیتے ہیں اندر,
वैसे तो बहुत दिन बैठ जाती है, अगर उसे मजबूरियाँ दे देते हैं। मस्जिद में पंखे लगा रखे हैं, ये पंखे लगा रहे हैं, उसे तो हाथ में जोड़ने वाला पंखा होता था, 8-8-10 दिन रहते थे, लेकिन ईमान मजबूत था। अब हम ज़रा कमज़ोर दिल हैं, कमज़ोर ईमान है, अल्लाह ताला हम पे रहमत फरमाए। मैं इमाम दूसरे से इल्तिजा करता हूँ कि एक आलम शरीफ, तीन अव्वल शरीफ, अव्वल आखिर दुरूशी पढ़े ताकि दुआ कर की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअता अल्फ़ मर्रतिन बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला निअमल नसीर। या काज़िल हाजात, या दाफ़िल बलैयात, या शाफ़िल अमराज़, या मुफ़त्तिल अबवाब, या अरहमर राहिमीन, या रहमतल लिल आलमीन, इरहम अलैना। या इलाही, उर्स की इस तकरीब में मदद सराई हुई, ज़िक्र ज़िकार हुआ, सरकार के नाम के चर्चे हुए, कुरान पाक की तिलावत हुई, दोस्तों ने सुबह से लेकर शाम तक जिक्र किया, अल्लाह किया, तस्बीहें पढ़ी और अपने जूनियर्स को नसीहतें भी की। ये भी सवाब का काम है। या अल्लाह, हर चीज़ का सवाब तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। इसका सवाब हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। तमाम अंबिया कराम, औलिया कराम, बुजुर्गान दीन, शोहदा सदीकीन, सालिहीन, 4 खानदान, 14 इमाम, कुल मोमिनात, सबकी बारगाह से पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। आस्ताना आलिया में मदफन हमारे मुर्शिद करीम, जिनका उर्स मुबारक मनाया जा रहा है, दादा मुर्शिद करीम हज़रत बाबा कुदरतुल्लाह शाह चिश्ती रहमतुल्लाह, माई साहबा, वालदा मोहतरमा, फूफी साहबा, हमशीरा साहबा, साहबजादा अयाज अहमद साबरी साहब, सिलसिले के खुलफा कराम, मुरीदीन, जो भी आस्था आ रही है मदफन है, इन सब के लिए इसका सवाब पेश करते हैं। या अल्लाह हाज़रीन के अबाओ अजदाद, खेश कारब, छोटे बड़े जो वसाल करवाए हैं, सबकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। इस मोहल्ले के खुर्द कलां, मुल्क पाकिस्तान के, आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान मर्द, ख़वातीन, बच्चे जो वसाल करेंगे, सबकी बारगाह में तस्वीर पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। एक बिलखुसूस दुआ करते हैं, बहुत सारी बच्चियों ने पीर साहब को भी दुआ की इल्तिजा की है, मुझे भी कहा, मेरे दोस्तों ने बहुत सारे घर से आए हैं, उन्होंने भी कहा कि बच्चियों ने दुआओं के लिए कहा, चिट्ठी भी दी है। हम सब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला सबकी हाजात पूरी फरमा। या अल्लाह सब पे अपना फजल करम फरमा दे। या अल्लाह हमें हमारी कमी कोताहियाँ अपने हबीब की सबकी माफ़ फरमा दे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए नक्शे पर कदम पर हमें चलने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह, जितने मेरे भाई, दोस्त, बच्चे बैठे हैं, इनके दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनके घरों में बरकतें अता फरमा। जो रोज़गार की तलाश में हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको आला रोज़गार अता फरमा दे। जो नौकरी पेशा लोग हैं, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए या अल्लाह मकबूलियत की घड़ी है, इंतज़ार करते हैं, उनको अच्छा रोज़गार अता फरमा दें। ख़वातीन अब तक उर्स की तकरीबात में बैठी हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनके घरों में फजल फरमा। जो ख़वातीन चली गई हैं, इजाज़त लेके गई हैं, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनके घरों में फजल करम फरमा। पीर साहब का तमाम घराना उर्स मुबारक में शरीक था और अभी शरीक हैं, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला सब घरों में बरकत अता फरमा। बीमारों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शफा कुल्ली अता फरमा। बिलखसूस पीर साहब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उसे कामला अता फरमा। आपके दम कदम से हमारे इस पूरे आस्ताना आलिया में सिलसिले में रौनकें हैं,
اللہ تعالیٰ ان رونقوں کو مزید بحالی عطا فرما، آپ کو صحت کے ساتھ زندگی، لمبی زندگی عطا فرما دے. یا اللہ میرے بھی بھائیوں نے جو دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرما. جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پہ کرم نوازی فرما، رحم پہ فرما. ایک اور خاتون ہے، اس کے گھر میں بے بہا پریشانی ہے، اتنی پریشانی ہے کہ فاقے ہیں. اس دور میں میں نے کہیں نہیں سنا کہ کسی کے گھر میں فاقے ہو، لیکن اس بچی کے گھر میں فاقے ہیں، بہت پریشان ہیں. ہم سب کے مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرتا ہے، اس کے میاں کو ہدایت فرما، کوئی نہ کوئی کاروبار کرے تاکہ وہ اپنے بچوں کا رزق کے حلال سے پاس. بہت سارے میرے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے رحمت فرما. صاحبزادہ اختیار میں صابری صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ دیار غیر میں اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرما، فضل فرما. بیٹا تنویر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس بچی کو زندگی والی، صحت والی زندگی عطا فرما، ان کے بچوں کی خیر فرما. ایب بختیار صاحب کو اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے اپنے وطن میں واپس لے آ جائیں. جو بچے دیار غیر میں رزق کمانے کے لیے گئے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما، ان کے لنگروں پر عطا فرما دے. میں میرے کچھ دوست گزرا والا کے انہوں نے بالخصوص دعا کے لیے کہا، ان کے دوستوں نے وہ بھی مالک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما. ایک دو رونے کے لیے خاموشی کرتے ہیں، آپ اپنے دل کی مراد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پھر ہم سب مل کے آمین کہیں گے انشاءاللہ. کیونکہ تہجد کا ٹائم ہو رہا، مقبولیت کی گھڑی ہے، یہ تمام دعائیں قبول ہوں. یہ مجھے چٹ بھیجی ہوئی ہے، ایک بچی ہے اس کی شادی میں کچھ رکاوٹیں ہیں، اور ایک اور بھائی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسائل کا حل فرما دے، رحمتیں فرما دے، کرم نوازیاں فرما دے. آستان عالیہ میں جتنے میرے دوست خدمت کرتے ہیں، ہم ایک چھوٹے سے گھر میں بھی ہوں تو اس کی صفائی ستھرائی، اس کا انتظام سارے ٹبر کو وقت پڑا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جب ہم آتے ہیں بادشاہوں کی طرح آتے ہیں اور بادشاہوں کی طرح چلے جاتے ہیں، ہمیں کوئی کام کاج نہیں کرنا پڑتا. یہ ہے میری جو حضرت صاحب کے غلام مرید یہ ٹیم ہے، اس کے لیے ہم بالخصوص دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو اپنے نور سے سجا دے. یہ آستان عالیہ کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں کوئی کمی بھی نہ ہو، رحمتیں ہوں. ان کو مہمانوں کے کھانے کا، پینے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، صفائی کا، ستھرائی کا ہر دم خیال رہتا ہے، ہر مرید کا خیال رہتا ہے. تو ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. صبح 4 بجے سے یہاں صفائی شروع ہوتی ہے اور مغرب کے بعد یہاں پہ صفائی میرے پیر بھائی کرتے رہتے ہیں. برتنوں کا جتنا بھی کام ہے وہ میرے کچھ پیر بھائی احسن طریقے سے بہت عرصے سے ڈیوٹی دے رہے ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. صفائی ستھرائی والے کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے فضل و کرم فرما دیں. دعا لمبی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ قبولیت کی گھڑی ہے. اس گھڑی میں ہم سوئے ہوئے اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں. یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں. یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں پہ رحم فرما اور فضل کرم فرما دے. ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما دے. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما. یہاں پہ جو مہنگائی چور چکاری ہے یا اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما. عالم اسلام میں جتنے مجھے پریشان مسلمان ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرما دے. جو شہداء ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ایسے دو بخشش والے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما دے. جو بھی میرے بھائیوں نے ابھی دعائیں مانگی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. ہم شیعہ صاحبہ لاہور سے تشریف لائی ہوئی ہیں، ان کے بالخصوص دعا کرتے ہیں. اتنی اولڈ ایج میں، اتنی گرمی میں گھر میں 24 گھنٹے اے سی میں بیٹھنے والی اور یہاں آستان عالیہ کی محبت میں مسلم مبارک سے لے کے اب تک تشریف رکھتی ہیں. یہ سرکار کے آستانے کی محبت کی بات ہے. پیر صاحب کے گھر میں بھی ایسے ہی 24 آور آپ اے سی میں یا اچھی خوبصورت جگہ بیٹھتے ہیں. اس سے خوبصورت جگہ تو کہیں بھی نہیں ہے، لیکن آرام میں یہاں آپ دیکھیں کتنی تگ و دو کے بعد وہاں سے آتے ہیں ادھر آتے ہیں. تکلیف بھی ہے آنکھوں کی ساری، لیکن ہم بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلا. ہمیں جو تکلیفیں ہیں وہ معاف فرما دے، آپ اسے دکھام لاج عطا فرما دے. یا اللہ قبولیت کی گھڑی ہے. خلیفہ صاحب، خلیفہ شامر صاحب کے صاحبزادے مدنی شاہ صاحب جاتے ہوئے دعا کے لیے التجا کے سب دوستوں کو
پٹی صاحب بھی پیر صاحب کے جو دوست ہیں افتخار صاحب وہ بھی پیر صاحب کو پھر سب دوستوں کی دعا کے لیے کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول رحمت فرما کرم نوازی فرما اعظم بٹ صاحب خلیفہ صاحب کے پوتے پوتے کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحت کام عطا فرما دے یا اللہ ان کا کرم فرما فضل فرما دے میں اپنے بھائی عبد القدوس صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو نارمل زندگی عطا فرما ان کی جو مشکل حالات ہیں ان کو آسانیاں پیدا فرما دے ان کے والدین کی مغفرت فرما دے تمام میرے جتنے بھائی بیٹھے ہیں جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرما جن کے والدین وصال فرما گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما حضور کی شفاعت نصیب فرما مرتے وقت ہم سب کو کلمہ طیبہ نصیب فرما دے والوں کے لیے میں بالخصوص دعا کرتا ہوں کہ تیسری چوتھی جلد سے ہم کو دیکھ رہے ہیں پہلے ان کے پردادا کو دیکھا دادا کو دیکھا ان کے والد صاحب کو دیکھا اب پتر صاحب کو دیکھتے ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ان بزرگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پہ فضل و کرم فرما دے یہ آستانہ عالیہ سے بے بہا پیار کرتے ہیں سرکار سے بے بہا پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں بھی برکتیں عطا فرما دے ان کے گھر میں جو رشتوں کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک پر عطا فرما دے کتب کے بچوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو صحت کے ساتھ زندگی عطا فرما جن جن کے بچے بیمار ہیں ان سب کے لیے یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ میں 5-4 دن سے میں دیکھ رہا ہوں اس دن سے یہ بچے میرے ساتھ ہیں 4 دن سے میرے ساتھ ہیں جاتے ہیں اپنے کپڑے شپڑے بدل کے آ جاتے ہیں اور یہ ہمارے دل دیکھتے رہتے ہیں ہم اتنا باغ پھر نہیں سکتے جتنا یہ ہمارے ساتھ کام کرواتے ہیں میرے سلسلے کے درویش ہیں ان کے بچے ہیں درویشوں کے بچے ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھی زندگی عطا فرما ان کے گھروں پر عطا فرما دے ابھی دیوان احمد صاحب تشریف لے کے آئے دیوان عظمت محمود صاحب تشریف لے کے آئے نظامی صاحب تشریف لائے شاہ صاحب تشریف لائے یہ سارے سرکار سے بے بہا پیار کرنے والے ہیں لوگ ان کو دیکھنے ملنے کو ترستے ہیں وہ ہمیں گلے لگاتے ہیں سارے سلسلے کو یہ سرکار کا ہی فیض اور ان کا ہی کرم ہے ان کی محبت ہے وہ ہم سے پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جتنے سجاد گان شاہ صاحب جو بھی تشریف لائے ہیں ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سب کے رحمتیں فرما ان کے فیوز و برکات میں برکت عطا فرما حضرت قطب الدین فریدی صاحب آپ سب لوگوں کو جانتے ہیں پہلے یہاں تشریف لاتے رہے ان کو بہت بے بہا تکلیف تھی بیمار تھے وہ پولیس میں حاضری کے لیے آئے ان کے ناک میں وہ آکسیجن بھی لگی ہوئی تھی لیکن گاڑی میں وہاں بیٹھے تھے میں نے ان سے کوشش کی التجا کی انہوں نے کہا صاحب میں میری حاضری پیش کر دیں اندر جا کے تو اور مجھے پیر صاحب سے اجازت لے دیں کہاں سے وہ چلے ہیں گڑی اختیار خان سے اسی پیر صاحب کی محبت میں یہاں آ کے ملتے ہیں جو دوسرے چلے جاتے ہیں نہ بھی ملتے ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ ان کی جو تکلیفیں ہیں ان کو سکھ میں تبدیل فرما دیں جو میرے دوست بیٹھے ہیں ان کے لیے پھر میں دعا کرتا ہوں پیر صاحب کی صحت ہمارے حضرت صاحب کے خلیفہ تھے خلیفہ افضل صاحب ان کے وصال کے بعد ان کی خلافت اور سجادگی پیر صاحب نے ان کے صاحبزادے رحمان افضل صاحب کو عطا فرمائی تھی وہ خاصے بیمار ہیں ان کو ہارٹ کا اٹیک ہوا تھا آج یہ کل ان کا وہ بائی پاس کے لیے ڈاکٹر ریکمینڈ کر رکھا ہے کارڈیالوجی میں ہم سب ان کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے جن جن آستانوں میں کچھ اختلاف آتے ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ اختلافات ختم کر دے اور سب کو پیار محبت اتفاق اتحاد نصیب فرما دے میرے پیر بھائیوں کی خیر پیر بہنوں کی خیر یہاں جتنے دوست بیٹھے ہیں سب کی خیر فرما اور کسی دوست نے جو بھی دل میں دعا مانگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول منظور ہوگا میرے دوست ابھی عمرہ کر کے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں انہوں نے وہاں باقاعدہ سارے دوستوں کو یاد بھی رکھا اور سب کے لیے دعائیں بھی کی اور یہ بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ان پہ بھی فضل کر فرما دے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ شہید محمد والی صاحب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا محمد رسول اللہ پیر صاحب کا ایک پیغام ہمیشہ سے آپ سب لوگ سنتے ہیں عرس کی تقریب تو اختتامی ہے لیکن پیر صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس اگر آپ دوست 2-4-5 دن رہے تو میں بہت آپ سے خوش رہوں میں آپ کو مل کے ہر وقت دیکھوں نیچے میرے دوست بیٹھے یہ وہ
वैसे तो पीर साहब ने ऐलान कर रखा है, जिनको बहुत सारी मजबूरी है उनको इजाज़त है। इन दोस्तों के पास मेरी तरह रिटायर है, वो यहाँ वक्त पास करेंगे, घर के फिक्रों से आज़ाद रहेंगे, यहाँ अल्लाह में शामिल रहेंगे। तो अगर कोई दोस्त ऐसा मेहरबानी करें तो, और ये भी देखें पीर या पीरों के साहबजादे और यहाँ वाले सिलसिले के मुरीदों की कितनी खिदमत करते हैं। अभी मैं एक भाई को कह रहा था कि आपके बच्चे आप आते हैं मुल्तान से वापस चले गए, मुझे लगा सरकार मैं अचानक ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ मैं आवां तो ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੇਬਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहम्मद यार हजी भाई को तकबीर।